السلام علیکم دوستوں، لیٹسٹ ایوری ڈے نالج میں آج میں آپ کو اساتذہ کے حقوق کے بارے میں بتاؤں گی کہ اساتذہ کے کون کون سے حقوق ہیں اور اسلام نے اساتذہ کو کون کون سے حقوق عطا کیے ہیں۔ تو جو اسلام نے اساتذہ کو حقوق عطا کیے ہیں وہ 5 ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں علم بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت استاد کے ذریعے سے ملتی ہے۔ استاد کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بارے میں فرمایا تھا، مجھے تو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو اساتذہ کو اسلام نے مدرجہ ذیل حقوق عطا فرمائے ہیں۔ آج ہم اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا جو حقوق ہے وہ عزت و وقار ہے۔ انسانی معاشرے میں استاد کو ایک باوقار اور قابل احترام مقام ملنا چاہیے، خواہ وہ پرائمری اسکول کا استاد ہو یا یونیورسٹی کا۔ ارشاد نبوی بھی ہے، دنیا میں تمہارے 3 باپ ہیں، ایک وہ جو تمہارا حقیقی باپ ہے، دوسرا جس نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دی، تیسرا وہ جس نے تم سے علم سیکھا۔ لہذا شاگردوں یا عام لوگ سب کو اساتذہ کا احترام کرنا چاہیے۔ اس معاشی عزت اور وقار کے پیش نظر وہ اپنے فرض کو بہتر انداز میں ادا کر سکے گا۔ دوسرا جو ہے پوائنٹ وہ ہے معاشی تحفظ۔ فکر معاش سے مکمل طور پر آزاد ہو کر ہی استاد اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فریضہ سر انجام دے سکتا ہے۔ اساتذہ کی تنخواہ اتنی ہونی چاہیے کہ جس سے اس کی اور اس کے زیر کفالت افراد کی ضروریات بآسان طریقے پوری ہو سکے۔ معاشی تحفظ نہ ہونے پر ایک نقصان یہ بھی ہوگا کہ ذہین اور لائق لوگ اس شعبہ زندگی میں آنا پسند نہیں کریں گے، جبکہ محنتی اور ذہین لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت اس پیشے میں ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ معاشی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ تیسرا پوائنٹ وہ ہے ادب اور احترام۔ شاگرد کا فرض ہے کہ وہ اپنے استاد کا ادب و احترام کرے۔ اسے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو گستاخی کے ضمن میں آتا ہو۔ تو اگر استاد کا ادب اور احترام کرتے ہوئے کن امور کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، سب سے پہلے ان کے بارے میں بتاتے ہیں۔ استاد کی علمی قابلیت اور تدریسی صلاحیت پر اعتماد رکھنا چاہیے۔ استاد کی اجازت کے بغیر بات شروع نہیں کرنی چاہیے۔ استاد کی کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح استاد کے ہمراہ چلتے وقت آگے نہیں چلنا چاہیے۔ تو چوتھا پوائنٹ اطاعت شاری ہے۔ شاگرد کو استاد کا اطاعت شار ہونا چاہیے۔ وہ کسی اچھی بات کو حکم دے یا بری بات سے منع کرے تو اس کے حکم کی ادولی نہیں کرنی چاہیے اور ان کی تمام باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ شاگردوں کی تعلیمی ضروریات کو استاد ہی بہتر جانتا ہے، البتہ شاگرد مشورے دے سکتے ہیں، تاہم آخری فیصلہ استاد کو ہوتا ہے۔ پانچواں پوائنٹ ہے وہ خدمت ہے۔ جس قدر استطاعت ہو استاد کی خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قوم کے محسن ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہونا چاہیے۔ جب استاد معاشی طور پر کمزور ہو، شاگرد معاشی طور پر مضبوط ہوں، تو اس صورت میں اس حق کو ادا کرنا بھی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ استاد کی خدمت سے ہی استاد کا دل خوش ہو سکتا ہے۔